السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات تاجدار دو جہاں فخر موجودات باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ملجانا محوانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، اس انسان کا دنیا میں آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی پہچان حاصل کرنا۔ اللہ کی معرفت بندے کو ہو جائے تو پھر بندہ رب کو نہ بھولے، کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو معرفت جب تک بندے کو نہیں ہوتی ہے، رب کی پہچان نہیں ہوتی ہے، تو رب کا قرب نہیں ملتا۔ اور جب بندہ جان جاتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کیسا ہے، میرا معبود کس طرح سے ہے، وہ کیسی طاقت کا مالک ہے، تو پھر بندہ بھولتا نہیں ہے، بندہ کسی نہ کسی طریقے سے رب کے قریب رہتا ہے، رب کی یاد میں رہتا ہے۔ تو جب بندہ سورۃ الفاتحہ کو شروع کرتا ہے تو جو پہلی 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی معرفت کرائی ہے، اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے، بندے کو اپنی معرفت سکھائی ہے۔ تو 3 آیتیں بندے کی معرفت کے لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جو ہم تفسیر کر چکے کہ تمام خوبیاں، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، وہ کیوں پالتا ہے؟ الرحمن الرحیم، محض اپنی رحمت سے پالتا ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اچھا، پھر صرف رحم کرتا ہے؟ آگے فرمایا ایک معرفت تو رحمت کی ہے، دوسری معرفت یہ ہے مالک یوم الدین۔ اچھا، رحمت کو سمجھ کر بھول نہ جانا، اترا مت جانا، غافل نہ ہو جانا۔ کہا مالک یوم الدین، یہ بھی یاد رکھنا وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، وہ اچھے اور برے کی جزا بھی دیتا ہے، اچھے اور برے کی پکڑ بھی کرتا ہے، اچھے کو انعام بھی دیتا ہے۔ اچھا، جب اللہ نے یہ معرفت کرائی تو اللہ اب ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے پہلے 3 باتیں کہ بھائی جو اللہ پالتا ہے، جو اللہ رحمت کرتا ہے، جو اللہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، جب تم جان چکے جو اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ کی صفتیں اتنی عظیم ہے، اللہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، اور وہ مالک بھی ہے قیامت کا، اس دن کا بھی، قیامت کے دن کا بھی، تو کیا اس رب کو بھلا دیا جائے گا؟ بلکہ جو رب ایسی شانوں والا ہو، اس رب کو بھلایا نہیں جائے گا، بلکہ ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا۔ اب اللہ نے اپنی معرفت کرنے کے بعد، معرفت کرانے کے بعد پھر 4تھی آیت میں فرمایا ڈائریکٹ عبادت نہیں، بلکہ پہلے قرب کی جو رغبت دلائی، اور اللہ نے اپنے قریب کیا بندے کو، یا تو امید سے ہو یا خوف سے ہو، بندہ کسی بھی طریقے سے رب سے قریب ہو جائے، وہ قیامت کے ڈر سے قریب ہو جائے، یا اس کی رحمت اور اس کے ربوبیت سے رغبت
کرتے ہوئے اس کے قریب ہو جائے، بندہ قریب ہو جائے. اور جب بندہ رب سے اس کی خصوصیتوں کو، اس کی صفات کو، اس کی خوبیوں کو جان کر قریب ہو گیا تو اب اللہ نے فرمایا ایسے رب کو بھلایا نہ جائے گا. کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندے اب کہہ اے اللہ جو تو اتنی شانوں کا مالک ہے، جو رب پروردگار، ایاک نعبد، ہم تو اسی رب کی عبادت کیا کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کی پرستش کرتے ہیں، ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم اسے ہی پوجتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے حسر دیا، اللہ نے تاکیداً اس بات کو فرمایا. وگرنہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب عربی کا مطالعہ کریں گے تو عربی میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی نعبدو کا ایک مثال کے طور پر بس بات آپ کے ذہنوں میں آ جائے تو اصل میں ہوتا ہے عربی میں نعبدو کا، یعنی مفعول بعد میں ہوتا ہے، فاعل پہلے ہوتا ہے مثال کے طور پر. تو اب نعبدو کا ہوتا عربی میں اصل یہ ہے طریقہ، نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ نے اپنا ذکر پہلے کیا، اب نعبدو کا نہیں لایا، ایاک نعبدو. نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ نے اپنا ذکر بعد میں نہیں کیا، طریقہ یہی ہے. اللہ نے اس طریقے کو چھوڑ کر اپنا ذکر پہلے کیا. کہا ایاک، کا بعد میں آنا چاہیے تھا، کا کو پہلے لایا. کہا ایاک نعبدو، اب ہم تیری عبادت نہیں بلکہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی جب بندہ رب کی عبادت میں آئے تو بندگی کا مقام عروج یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ آئے تو اپنا آپ بھول جائے ہم کیا ہے. کہا ہم تو تیری ہی، ہم تجھے ہی پوجتے ہیں. بندہ اپنے آپ کو، اپنے میں کو، اپنے ہم کو رب کی ذات میں فنا کر دے، عبادت کا عروج حاصل ہو جاتا ہے، عبادت کی معراج ہو جاتی ہے. یہ مت کہو کہ ہم تیری عبادت کرتے، ایاک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی اللہ کا ذکر پہلے ہوا، پھر اپنا ذکر بعد میں کرو. ایاک، حسر پیدا کیا گیا، حسر کے ساتھ، تاکید کے ساتھ. ہم کسی کو نہیں پوجتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حسر کیوں پیدا کیا؟ یہ حسر اس لیے پیدا کیا، بزرگان بدعت فرماتے ہیں کہ جب بندے کی عبادت کا مقام آئے. اچھا پھر یہاں آپ غور کریں گے تو ایک بات اور بھی علماء بیان فرماتے، دیکھو نا جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا نا تو غیب سے کرایا، غائب بولتے ہیں اس کو. یعنی بندہ یہ نہیں کہتا الحمد کا تمام خوبیاں اللہ تیرے لیے، یہ نہیں کہہ رہا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین، یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے ساری حمد ہے. یعنی غائب، اس کو بولتے ہیں غائب. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. یعنی پہلے ذکر اس کی صفتوں کا ہوا تو غائب سے ہوا. اللہ اکبر. اب عبادت کا ذکر آیا ہے تو کہا ایاک، کہ ہم اس کی نہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو پتا چلا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میری صفتوں کا ذکر ہو تو کہہ دو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ رب العالمین ہے. اچھا جب میری عبادت کا ذکر ہو تو پھر پردے ہٹا دو. اب یہ نہ کہو کہ میں اس کو پوجتا ہوں، ایاک، اب یہ کہو میں تجھے پوجتا ہوں، بلکہ میری عبادت اس طرح کرو گویا تم یہ نہیں کہ میری بارگاہ سے، میری ذات سے غائب ہو، بلکہ میری عبادت اس طرح کرو ایاک، کہ گویا تم مجھے دیکھ کر میری عبادت کر رہے ہو. سبحان ایاک، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب خطاب آ گیا، اب غائب نہ بلکہ اب کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی اب بندہ اپنے رب کو دیکھے کہ میں دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں. تصور میں لائے، دیکھنا تو ناممکن، وگرنہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو یہ سوچو اگر میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور لانا چاہیے، یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب غائب نہیں، اب بندہ بالکل سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے ہی پوجتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ
ہم تجھے ہی پوجتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ نے اپنا ذکر پہلے کیا اور بعد میں عابد کا ذکر کیا، ایاکا تجھے پوچھتے ہیں، نعبدو ہم۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں میرا بندہ آئے تو اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، بلکہ اگر وہ عبادت کرے تو صرف اور صرف میری رضا کے لیے کیا کرے، میری رضا کے لیے ہو، میری رضا، میری طلب ہو، میری رضا ہو، میری خوشنودی ہو، اس میں کسی کو شریک نہ کہے۔ ایک علماء بیان فرماتے، ایک بزرگ تھے کہ جب وہ ایاک نعبدو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے رو پڑتے تھے، ایاک نعبدو کہتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ ایاکا، اے میرے رب ہم تجھے ہی پوجتے ہیں، ہم تجھے ہی پوجتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر میری عبادت کسی اور کی دکھانے کے لیے ہو، زبان سے کچھ اور ہو، دل میں کسی اور کا دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، تو کہیں اللہ کی طرف سے یہ جواب نہ آئے او بندے کتنے جھوٹے ہو۔ ارے زبان سے کہہ رہے ہو ہم تجھے ہی پوجتے ہیں اور میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر ترلے سے جھوٹا کہہ رہے ہو کہ ہم تجھے ہی پوجتے ہیں اور دل میں کسی اور کا خیال سجا کے رکھا ہے۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو تو پھر بتاؤ پھر میں کیا جواب دوں گا؟ کہا اسی وجہ سے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا اچھا زبان سے ہو یا دل سے ہو، جو ہم نیت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابھی ہم 2 رکعت جمعے کی نیت کریں گے تو اس میں کیا آتا ہے؟ ایاکا۔ ہم جو نیت کرتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت جو ہے جمعہ فرض کی اللہ تعالی کے لیے۔ اس میں یہ تو نہیں کہتے نا کہ میں نیت کرتا ہوں جنت کے لیے، 2 رکعت کی نیت کر رہا ہوں جہنم سے بچنے کے لیے، یہ کہیں نہیں کہتے ہیں ہم، بلکہ یہ کہتے ہیں میں نماز 2 رکعت کی نیت کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے۔ کہا جب نیت میں بھی یہ ہوا، سورۃ الفاتحہ میں پہلی سورت میں جب تم نیت بھی یہ کر رہے ہو زبان سے اور زبان اور دل سے، زبان سے اقرار بھی کر رہے ہو ایاکا، کہا پھر تیرے دل میں کسی کا بھی ذرہ برابر خیال نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، ایاکا نعبدو زبان سے جس طرح اقرار کر رہے ہو وہی عبادت کی معراج ہے کہ تمہارا دل کا ذرہ بھی گواہی دے اے اللہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے دل کا ایک کونا کہہ رہا ہے، میری زبان کہہ رہی ہے، میرے جسم کا رونگٹا کہہ رہا ہے۔ اگر عبادت کے لائق ہے، اگر کسی کی عبادت ہو سکتی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ہو سکتی ہے۔ یہ عبادت کی معراج ہے، اسی وجہ سے اللہ نے تاکیداً فرمایا ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے۔ اچھا عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ بس شارٹ کٹ میں سمجھیں، بس ذہن سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ عبادت، ہم ظاہر سی بات ہے ہم عام چال میں بولتے رہتے ہیں کہ بھئی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا شارٹ میں مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو معبود یعنی کسی کو خدا، کسی کو اللہ سمجھ کر یا کسی کو معبود سمجھ کر اس کی انتہائی تعظیم کرنا وہ عبادت کہلاتا ہے۔ کسی کو معبود سمجھ کر نیت ہو عبادت کی اور تعظیم کریں عبادت کی نیت سے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ عبادت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کی ہم تعظیم تو کریں لیکن وہاں عبادت کی نیت نہ ہو تو پھر وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ صرف تعظیم ہوتی ہے، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ تعظیم ہی ہوگی، وہ عزت ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، یہ کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اللہ کے لیے، تعظیم کے لیے۔ لیکن اس ہاتھ باندھنے میں ہماری نیت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو معبود سمجھ کر، اللہ کو خدا سمجھ کر، معبود اور الہ سمجھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، لہذا ہم اس کے عابد ہوئے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا یہی ہاتھ باندھ کر کبھی ہم استادوں کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے؟ یہی ہاتھ باندھ کر کبھی ہم پیر صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیا؟ کبھی 2 زانو ہم جو تحیات میں بیٹھا جاتا ہے تشہد میں 2 زانو ہو کر کبھی ہم مرشد کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن وہاں عبادت نہیں ہے۔
یہاں کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں عبادت ہے، کیونکہ نیت کا فرق آ گیا کہ یہاں عبادت اس لیے ہے کہ ہم خدا کو معبود سمجھ کر اس کے حضور ہاتھ باندھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ماں باپ کے سامنے جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں وہاں معبود سمجھ کر نہیں بلکہ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہیں، لہذا وہاں عبادت نہیں بلکہ تعظیم ہی تعظیم مقصود ہوگی۔ یہ ہے اصل مقصد، یہ سمجھے بات۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر بندہ تو کسی کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے، ماں باپ کے سامنے، مرشد کے سامنے کھڑا ہو جائے یوں ہاتھ باندھ کر، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں عبادت کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کی نیت وہاں نہیں ہوتی بلکہ وہاں تعظیم کی ہوتی، عزت کی ہوتی ہے، وہاں عبادت کی نیت نہیں ہوتی۔ اگر عبادت کی نیت ہوگی تو وہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، تو اب جو غیر لوگ وہابی، دیوبندی، اب آپ بھی اس بات کو سمجھیں، آپ کے لیے یہ مسئلہ ہوا کہ بھائی ہم کیوں وہاں کھڑے ہو رہے ہیں اور یہاں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں کھڑا ہونا عبادت، وہاں کھڑے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہم تعظیم کے لیے، ہم ماں باپ کو، پیر و مرشد کو یا استاد کو خدا سمجھ کر نہیں کھڑے ہو رہے، ہم عزت دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہ تعظیم ہوئی ہے۔ یہاں عبادت کے نیت سے کھڑے ہو رہے ہیں، معبود سمجھ کر، یہاں عبادت کہلائے گی، لہٰذا وہاں بھی جائز اور یہاں بھی جائز۔ حضرات گرامی، تو اب غیر لوگ ہم پر تانا دیتے، وہابی، دیوبندی، کہ بھائی دیکھو یہ سنی لوگ ہیں کہ جو مزاروں کے سامنے، مرشد کے سامنے جا کر یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا کسی کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ تو اللہ کا حق ہے، لہٰذا پیر کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ تو مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اب آپ سوچیں کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں کہ ان سے تعلقات کیوں توڑا جائے، ان سے دور کیوں رہا جائے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اپنے پیر کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے، اپنے مرشد کے سامنے، اپنے کسی بھی معظم دینی شخصیت کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، آپ کسی جاہل سے، جو علم سے نابلد ہو، جو کچھ بھی نہ جانتا، اس کو بول دے کہ بھائی تو یوں کیوں کھڑا ہے، دو زانو کیوں بیٹھا ہے، کیا تو اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو خدا سمجھتا ہے؟ وہ کہ نعوذ باللہ، کیا میں انسان کو خدا سمجھ لوں گا؟ ارے ایک ان پڑھ آدمی نہیں جانتا، وہ بھی اگر الفاظ ادا نہیں کرنا جانتا، وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن معافی زمین وہ یہی کہے گا میں اس کی عزت کرنے کے لیے اس طرح کھڑا ہوں، میں نے اس کو معبود نہیں جانا ہے، میں نے اس کو خدا نہیں جانا ہے۔ لہذا بات ختم ہو گئی کہ ہم جو مزارات پر اللہ والوں کے سامنے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم ان کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کا محبوب سمجھ کر، اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر ان کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لہذا وہاں ہاتھ بن کر کھڑے ہونا عبادت نہیں بلکہ ان کی تعظیم اور عزت ہوا کرتی ہے۔ عبادت نہیں ہوتی ہے، ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، وہاں عبادت کا تعظیم۔ لہذا یہ ہم پر تانا دیا جاتا ہے کہ تم کیوں کھڑے ہو جاتے ہو، تو لہٰذا یہ مسٹیک ہے جو لوگ دینا چاہتے ہیں، سنیوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا بھی ذہن صاف ہو کہ بھائی ہم وہاں بھی کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں بھی کھڑے ہو رہے ہیں، دونوں کھڑے ہونے کا مقصد ہے اور دونوں کی نیت الگ الگ ہر جگہ ہے، وگرنہ تو ماں باپ کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے تو مشرک ہو جائے کہ بھائی نماز میں کھڑے ہو رہے تو بھائی ماں باپ کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں عبادت کی نیت سے کھڑے ہو۔ ہاں کسی کی تعظیم کسی بھی طریقے سے ہو، وہاں جو ہے نیت اگر تعظیم کی ہوگی تو تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، بندہ مشرک نہیں ہوگا۔ ہاں ایک عزت اور تعظیم کا ایک طریقہ سجدہ بھی تھا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے سامنے پیشانی بچھا دینا، یہ سجدہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کسی کی عزت کے لیے، کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کو عزت دینے کے لیے سجدہ تعظیمی بولتے ہیں، سجدہ کرنا، اور کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ عبادت کا سجدہ ہوتا ہے۔ دو طرح کا سجدہ، کسی کو عزت دینے کے لیے اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، اور کسی کو معبود سمجھ کر عبادت کرنا، خدا سمجھ کر کرنا، یہ جو ہے عبادت کہلاتا ہے۔ اب سجدہ عبدیت اور کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا، سجدہ عبادت، یہ ہر شریعت میں ناجائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو خدا سمجھ کر اللہ کے علاوہ پیشانی جھکا دینا اور سجدے میں چلے جانا، یہ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت ہر مذہب میں حرام تھا، شرک تھا، گناہ کبیرہ تھا، ہر مذہب میں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر مذہب میں حرام تھا کہ بھائی وہاں بھی ایسا تھا، ہمارے یہاں بھی، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا ہی نہیں جائے گا، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے،
ماں باپ جو ہے عبادت کا صرف اللہ کو حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اب دوسرا سجدہ آتا ہے سجدہ تعظیمی، یعنی کسی کو عزت دینے کے لیے سجدہ کرنا، یہ حضور سے پہلی شریعتوں میں جائز تھا، کسی کو عزت دینے کے لیے سجدہ کرنا، جیسے کہ قرآن میں سورہ یوسف میں خود موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں نے اور ان کے والد نے عزت دینے کے لیے سجدہ تعظیمی کیا تھا، ان کے حضور سجدے میں گر گئے تھے، تو ان کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن سجدہ تعظیمی اب ہماری شریعت میں، حضور کی شریعت میں آ کر سجدہ عبادت جیسے حرام تھا، حضور کی شریعت میں آ کر سجدہ عبادت یہاں حرام، وہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، یہاں دونوں طریقے سے سجدے حرام ہو گئے۔ سجدہ عبادت تو پہلے تھا ہی، یہاں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، دوڑتا کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، ہاتھ نہیں آ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ چلیں۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کی جماعت کے ساتھ چلے، اس کے باغ میں داخل ہوئے، صحابہ کہتے ہیں جو ہی میرے آقا کی نظر اونٹ پر پڑی، میرے آقا اونٹ کی طرف بڑھے، ادھر اونٹ بھی دوڑا میرے آقا کی طرف، ہم گمان کرنے لگے کہیں یہ اونٹ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، تکلیف، کیونکہ پاگل ہو چکا تھا، لیکن ہم نے منظر کچھ اور دیکھا کہ حضور ابھی جا ہی رہے ہیں، ادھر سے اونٹ دوڑتے ہوئے آیا اور دوڑ کر فوراً آ کر قدموں میں گرا اور حضور کے قدموں کو اس نے سجدہ کر کے بوسہ لے لیا، سجدے میں گر گئے، اونٹ سجدے میں گر گیا، سجدہ کیا حضور کو۔ تو اب صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ اونٹ ہے، جانور ہے، یہ جانور ہو کر حضور کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو حضور کے نام لیوا ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہذا ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو کہتے ہیں ہم نے یہ کہہ دیا رسول اللہ ان جانوروں سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کی عزت کے لیے سجدہ کریں، تعظیم کے لیے سجدہ کریں، یہ جانور کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ میری شریعت میں اگر کسی بندے کو کسی بندے کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، میری شریعت میں کسی کو سجدہ تعظیمی بھی کرنا حرام کر دیا گیا ہے، میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں، دو طرح کے سجدے تھے اور وہ دونوں طرح کے سجدے وہ ہماری شریعت میں اگر کسی کو خدا سمجھ کر کرے گا تو نعوذ باللہ ابھی بھی وہ کفر سے، ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، اگر کسی کو عزت دینے کے لیے اور خدا سمجھ کر نہیں بھی کرے گا پھر بھی وہ حرام کام کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ یہ سجدے کی نوعیت تھی، وگرنہ میں نے کہا عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو کسی کی تعظیم کرنا، اس کو معبود سمجھ کر یہ عبادت کہلاتا ہے، اور کسی کی تعظیم کرنا اس کی عزت کے لیے یہ عبادت نہیں بلکہ تعظیم کہلاتی ہے۔ تو ایاک نعبد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کسی کی تعظیم کر لو، کسی کی عزت کر لو، ہاں تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کی تعظیم کر لے، ہر عزت والے کی تعظیم ہونی چاہیے، لیکن جہاں عبادت کی بات آئے گی ایاک نعبد، یہ سمجھو اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد بیان فرمایا، کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو بندہ یہاں ایک بات ہو گئی کہ بندہ اپنے آپ کو فنا کرے، اپنے آپ کو ختم کرے، اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اس طرح سے آئے کہ وہ بندہ ہو پھر رب ہو، وہ بندہ اپنے آپ کو ختم کر دے، غیروں سے دل کو پاک کر لے، یہ عبادت کا صحیح مفہوم ہے۔ نماز کی معراج ہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو بندہ سب چیز سے خالی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عبادت کے مفہوم کو اپنے دل میں سجانے کی، ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔